بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آموزش زبان فارسی کے گروپ میں ہم آپ تمام احباب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی ہماری گفتگو فارسی زبان کے اجمالی تعارف کے حوالے سے ہے۔ فارسی زبان کا شمار ہند یورپی زبانوں کے خاندان سے ہوتا ہے۔ انڈو یورپین لینگویج فیملی سے اس کا تعلق ہے، اور ایران، افغانستان اور تاجکستان کے تقریباً 72 ملین افراد کی یہ مادری زبان ہے، اور ان تینوں ممالک میں اسے سرکاری زبان کا درجہ بھی حاصل ہے۔ عالم اسلام اور مغربی دنیا کے لیے اس زبان کی اہمیت اس وجہ سے ہے کہ ادب اور سائنسی علوم کا بھی ایک بہت اچھا ذخیرہ اس زبان میں موجود ہے۔ اردو زبان پہ بھی فارسی کے بہت وسیع اثرات ہیں، جبکہ عربی پہ اس کے اثرات بہت ہی کم ہیں، اور پشتو زبان پہ فارسی کے اثرات اردو کی بنسبت بھی بہت زیادہ ہیں۔ یہاں تک کہ لسانیات کے بعض ماہرین تو کہتے ہیں کہ اس کو پشتو کو اگر فارسی کی ہی دوسری شکل قرار دیا جائے تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہوگا، اور قواعد میں بھی پشتو اور فارسی میں بہت حد تک اشتراک ہے۔ برطانوی استعمار سے پہلے یہاں بر صغیر میں فارسی کو دوسری بڑی زبان کا درجہ حاصل رہا، اور پھر مغل دور حکومت میں اسے سرکاری زبان اور دفتری زبان کا درجہ دے دیا گیا، اور یہ سلسلہ پھر انگریزوں کے غلبے تک اور برطانوی استعمار کے غلبے تک جاری رہا۔ 1835 میں انگریزوں نے اس کی سرکاری حیثیت ختم کر دی، اور پھر یہ صرف اہل علم تک، شعراء، ادباء تک اور مدارس تک محدود ہو کے رہ گئی۔ اس وقت موجودہ دنیا میں اس کے 3 لہجے مختلف ممالک کے اندر مروج ہیں۔ ایران میں جس لہجے میں بولی جاتی ہے اسے فارسی کہا جاتا ہے، اور مرکزی ایشیا میں اس کا سرکاری نام تاجک ہے، اور افغانستان کے بہت سے علاقوں میں جو فارسی بولی جاتی ہے جس لہجے میں، تو اس کو دری لہجہ کہا جاتا ہے۔ ہمارے لیے، ہم جو دین کے طالب علم ہیں، اس زبان کی اہمیت اس لیے بڑھ جاتی ہے کہ تراجم قرآن کریم، شروح حدیث، سیرت سید العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تصوف، شعر و ادب، صوفیاء کرام کے ملفوظات، ان تمام میدانوں میں فارسی زبان میں بہت بڑا ذخیرہ ہمارے بزرگوں نے چھوڑا ہے، جو اپنی وسعت میں، اپنی ہمہ گیری میں اور لطافت میں اپنی مثال آپ ہے۔ تراجم قرآن میں شاہ ولی اللہ کا فارسی ترجمہ اور مخدوم نو حالائی سندھی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فارسی ترجمہ، یہ اولین تراجم میں شمار کیے جاتے ہیں، اور آج یہ دونوں چھپے ہوئے موجود ہیں۔ شروح حدیث میں حضرت شیخ محقق دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اشیات اللمعات ہے، جو مشکات المصابیح کی بڑی خوبصورت اور علمی شرح ہے، اور انہی کے پوتے مولانا نور الحق کی تیسیر القاری کے نام سے صحیح بخاری کی فارسی میں شرح ہے، جو بہت ہی عمدہ اور بڑی ہی مفصل 6 بڑی جلدوں میں چھپی ہوئی موجود ہے، جبکہ حافظ دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی منح الباری کے نام سے صحیح بخاری کی فارسی میں شرح موجود ہے۔ اس کے علاوہ بھی مختلف ذخیرہ ہے احادیث کی فارسی زبان میں شروحات وہ ملتی ہیں۔ سیرت طیبہ کے عنوان پہ دیکھا جائے تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مدارج النبوت عالمی شہرت یافتہ کتاب ہے، اور ملا معین واعظ کاشفی کی معارج النبوت بھی ایک مشہور کتاب سمجھی جاتی ہے۔ تصوف میں
مکتوبات امام ربانی اور کشف المحجوب جیسی کتابوں کا فارسی زبان میں لکھا جانا اور آج صدیاں گزرنے کے بعد بھی ان کے متن کا بحفاظت ہمارے پاس موجود ہونا، یہ فارسی زبان کی عظمت کو اور زیادہ چار چاند لگاتا ہے۔ شعر و ادب میں اگر دیکھا جائے تو فارسی کے دامن میں حافظ شیرازی اور عمر خیام اور سعدی شیرازی، مولانا روم اور مرزا عبد القادر بیدل، اور متاخرین میں مرزا غالب اور علامہ محمد اقبال جیسے سربرآوردہ لوگ ہمیں اپنے خیالات کا اظہار فارسی ہی میں کرتے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ بزرگان دین کے ملفوظات، مکاتیب، ان کی سوانح عمریاں اور تصوف سے متعلقہ کتب کا تو ایک بہت بڑا جہان ہے جو فارسی زبان میں آباد ہے۔ تو اس لحاظ سے دینی مدارس میں بحمد اللہ تعالی فارسی کو اس دور میں بھی، جب کہ اس کی سرکاری حیثیت اور دفتری حیثیت 2 صدیاں ہونے لگیں، ختم ہو چکی ہے، تو مدارس میں اس کو پوری محبت کے ساتھ اور محنت اور لگن کے ساتھ پڑھایا جا رہا ہے اور سیکھا سکھایا جا رہا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آج کل فرض کفایہ کے درجے میں شاید یہ بات پہنچ چکی ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کی اس عظیم علمی میراث کو سنبھالنے کے لیے فارسی زبان کو سیکھیں اور اس کو سکھانے کا اہتمام کریں۔ یہ تو چند باتیں تھیں فارسی کے اجمالی تعارف کے حوالے سے۔ دوسری بات میں جو اس ابتدائی گفتگو میں عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ فارسی اردو بولنے والوں کے لیے انتہائی مانوس زبان ہے۔ ہم روزمرہ اردو کی گفتگو میں، بول چال میں سینکڑوں فارسی کے الفاظ، تراکیب استعمال کرتے ہیں، ضرب الامثال استعمال کرتے ہیں، اور اس کی جو گرامر ہے وہ بھی بہت ہی مختصر ہے۔ تو اگر ایک اردو سے اچھی دلچسپی رکھنے والا یا دینی علوم درسیات کا جو ماہر عالم دین ہے وہ اگر اس کو سیکھنا چاہے تو میرے خیال میں 6 مہینے میں بھی بہت اچھی طرح اس کو سیکھا جا سکتا ہے اور کافی حد تک اس میں مہارت پیدا کی جا سکتی ہے۔ فارسی زبان کے جو باقاعدہ اسباق انشاءاللہ تعالی ہم یہاں پیش کریں گے، ان میں ہم 3 چیزوں کو بطور خاص پیش نظر رکھیں گے، اور میری یہ گزارش ہوگی کہ تمام احباب ان 3 چیزوں کو پیش نظر رکھیں۔ ان میں سب سے پہلی چیز جو کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے ہے وہ ذخیرہ الفاظ ہے، وکیبلری ہے۔ تو اس میں ہم فارسی کے جو الفاظ ہیں ان کے معانی اور ان کا جو پروننسیشن ہے، تلفظ ہے، اس سمیت وہ پیش کریں گے بتدریج۔ اور دوسری چیز گرامر ہے، زبان کے جو قواعد و ضوابط ہیں، یعنی مختلف افعال کی گردانیں ہیں اور مختلف مشتقات جو ایک کلمہ سے دوسرا کلمہ بنانے کے طریقے اور پھر ان کو جوڑ کے جملہ بنانا جیسے صرف و نحو میں ہوتا ہے اور کسی بھی زبان کی گرامر میں ہوتا ہے، وہ مباحث ہیں۔ اور تیسری چیز ہے کہ اس گرامر اور ذخیرہ الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے اس کی تطبیق اور اس کا اجرا، یعنی ہم خود فارسی سے اردو، اردو سے فارسی ترجمہ کرنے کے لائق ہو سکیں اور اس کو سمجھ سکیں، روانی کے ساتھ اس کی ریڈنگ کر سکیں، پڑھ سکیں اس کو، اور اس کو بول سکیں، سمجھ سکیں۔ یہ ساری مہارتیں ہم ان 3 چیزوں پہ فوکس کر کے انشاءاللہ آسانی سے حاصل کریں گے۔ یہ ابتدائی گفتگو تھی۔ اللہ رب العالمین اس نیک مقصد میں اپنی مدد و نصرت ہمارے شامل حال فرمائے اور ہمیں اپنی آباء کی، اپنے اجداد کی اس خوبصورت علمی میراث کو پوری ذمہ داری اور دیانتداری کے ساتھ سنبھالنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔